ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19ویں پارے کا خلاصہ اور اس کے مضامین پر گفتگو کرنی ہے۔ 19ویں پارے سے پہلے 18ویں پارے کے آخر میں سورۃ الفرقان ہے اور اکثر حصہ یہ 19ویں پارے میں آتا ہے۔ سورۃ الفرقان، فرقان سے مقصود یہ ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ قرآن مجید کے کئی ایک نام ہیں۔ یہ کتاب شفا ہے، کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب حمید ہے، یہ منزل من اللہ ہے۔ اس کتاب کو حکمت والی کتاب کہا گیا، کتاب مبین کہا گیا، بہت سے اس کے نام ہیں۔ قرآن مجید کا ایک نام الفرقان بھی ہے، جس کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ تو اس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، درست اور صحیح منہج و طریقے پر کون ہے، غلط طریقے پر کون ہے۔ اس قرآن کو پڑھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ حق پر کون ہے، کون اس پر عمل کرنے والا ہے، کون اس کی صحیح دعوت دینے والا ہے اور کون اس کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ ہر چیز کی بادشاہی اسی کے لیے ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کا خوب اندازہ لگایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور کفار مکہ کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا، یہ رسول ہوتا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا جو اس کے ساتھ چلتا پھرتا۔ اگر یہ سچا رسول ہوتا اس کے پاس خزانے ہوتے، اگر یہ سچا رسول ہوتا اس کے بعد باغات ہوتے، وہاں سے یہ کھانا کھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیے ان کفار مکہ کو کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے۔ اور پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے لوگوں کے لیے خیر یعنی جنتیں بنائی ہیں، محلات ان کے لیے جنت میں تیار کیے ہیں۔ لیکن یہ کفار مکہ یہ تو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ جو آخرت کا انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب ان لوگوں کو آگ میں پھینکا جائے گا، تنگ جگہ میں ان کو رکھا جائے گا، وہاں یہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ اللہ کہیں گے تمہیں ایک ہلاکت نہیں کئی ہلاکتیں اور بربادیاں ملنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں پوچھو ان سے، جہنم یہ ہلاکتیں، بربادیاں، عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ، شعلوں والی آگ اور توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ ان کے لیے بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنتیں جن کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے متقین سے فرمایا اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں؟ قیامت کے دن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ پوچھیں گے ان کے سامنے بتاؤ تم نے ان کو کہا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کریں؟ یہ کہیں گے اللہ نہیں، ہم تو تیری ہی عبادت کرنے والے تھے، ہم تو تیری دعوت تیری ہی طرف بلانے والے تھے۔ انہوں نے ہمارے مرنے کے بعد ہماری مورتیاں بنا لی، ہمارے مزار بنا لیے اور ہمیں پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن اپنی اس امت کی، اپنی اس قوم کی شکایت اللہ کے ہاں کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا،
یہ قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے تھے، قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن کی دعوت کو آگے نہیں پہنچاتے تھے، اور انہوں نے بس اپنی مرضی کا دین بنا لیا، آسان آسان دین جس پر عمل ہو سکا کر لیا، باقی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جو آسان ہے، وقت ملا تو نماز پڑھ لی، نہ ملا تو چھوڑ دی، وقت ہے تو ٹھیک ہے روزہ رکھ لیا، نہیں ہے تو چھوڑ دیا، اور ہر معاملے میں ایسا کیا کہ جو دین آسان ہے اس کو لے لیا، اور وہ بھی اپنی مرضی اور اپنے وقت اور اپنی خواہش کے مطابق لیا کہ لوگ ہمیں مسلمان کہیں، ہمارے جنازوں میں آ جائیں، صرف اس لیے دین پر چلے، رسول شکایت لگا دیں گے۔ اور وہ بندہ جس نے اپنے دوستوں کے پیچھے لگ کر قرآن کو چھوڑا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے قرآن سننے سے، قرآن پڑھنے سے، قرآن یاد کرنے سے، قرآن کو سمجھنے سے روک دیا تھا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، یہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈال کر کاٹ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے اپنی خواہش کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں بری مجلسوں میں بیٹھنے والا نہ ہوتا، میں موبائل پر ہر وقت لگنے والا نہ ہوتا، اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہونے والا نہ ہوتا، جنہوں نے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، قرآن آ گیا لیکن مجھے ان میرے دوستوں نے قرآن سے مجھے دور رکھا۔ خواہش انسان کی بری خواہش، اس کو لذت دینے کے لیے، اس کو سکون دینے کے لیے میں نے گوارا نہ کیا کہ میں قرآن سنوں، قرآن سناؤں، قرآن پڑھوں، قرآن سے دل لگاؤں۔ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، میں نے کتنا قرآن سیکھا ہے، میں نے کتنے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، میں نے کتنا قرآن تلاوت کیا ہے، میں نے قیام میں، تراویح میں کتنا قرآن سنا اور سنایا ہے، میں غور و فکر تو کروں اس رمضان سے میں نے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ انسان قیامت کے دن کہے گا کاش فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات ذکر کی۔ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، تکبر کی چال نہیں چلتے، اور کسی جاہل سے ٹکراؤ ہوتا ہے سلام کہہ کے اپنا وقت بچاتے ہیں اور اس سے گزر جاتے ہیں، اور راتیں ان کی گزرتی ہیں سجدے میں، قیام میں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور فضول خرچی سے، اسراف سے یہ بچتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو نہیں پکارتے، زنا نہیں کرتے، ناجائز قتل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات ذکر کی، وہ بےہودہ باتوں سے بچتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے سے باز رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام اور پیشوا بنا دے۔ یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ ان کو جنتوں میں داخلے عطا فرماتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہ جنتوں میں رہیں گے، یہ جنت بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ ہیں عباد الرحمن، جن کی صفات اللہ ذکر کرتے ہیں، جن سے محبتیں اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں عباد الرحمن بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے، سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا، جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعوت اور ان کے واقعات کو ذکر کیا، فرعون اور اس کی بربادی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم نے قوم سے کہا کہ تم اپنے باپ سے کہا اور قوم سے کہا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو قوم کا جواب یہ تھا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ باپ مشرک تھا، بیٹے بھی مشرک، باپ گمراہ تھا، بیٹے بھی پیچھے وہی کام کرنے والے، باپ قبروں پر
اور جا کر سجدے کرتا تھا، ان کو مصیبت کے وقت پکارتا تھا، ان کی نظر و نیاز دیتا تھا، اولاد بھی اسی کام پر لگی ہوئی ہے۔ جبکہ قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم سب اللہ کے دشمن ہو، تم سب میرے دشمن ہو کہ تم نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے ہدایت دی ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہ مجھے زندہ کرنے والا ہے، وہ مجھے مارنے والا ہے، اسی سے میری امید ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ رب یہ ہے، اللہ یہ ہے، اس اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے۔ ابراہیم نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی طاقت دے، اے اللہ میرا ذکر خیر میرے بعد والے لوگوں میں جاری فرما دے، اے اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے، میرے اس باپ کو معاف کر دے، یہ گمراہ آدمی ہے، اس کو معاف کر دے، اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئیں گے نہ بیٹے کام آئیں گے، وہاں کام آئے گی الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس آئے گا ایسا سینہ لے کر، ایسا دل لے کر جو ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہو، شرک سے، بدعت سے، رسول کی نافرمانی سے بالکل پاک اور صاف سینہ ہو، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام کا قصہ، اور اس میں بار بار اللہ سے ڈرنے کا حکم، رسول کی اطاعت کا حکم۔ اور قوم عاد اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، قوم سمود اس کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، قوم لوط کا اللہ نے ذکر کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، پھر اس قرآن کے بارے میں بتایا یہ قرآن کا تعارف کیا ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا ہے، عربی زبان میں یہ قرآن ہے، یہ صحیفوں میں لپیٹا ہوا قرآن ہے، اور یہ قرآن دلوں کو بدلنے والا، لوگوں میں تبدیلیاں پیدا کرنے والا، انقلاب برپا کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس قرآن سے دل لگا کر تو دیکھو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل یہ نازل فرمائی۔ سورۃ النمل میں اللہ نے آغاز میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ کی نعمتیں تھیں ان کا ذکر کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی، انسانوں کی، جنوں کی زبانیں سکھلا دی، اللہ نے بڑا فضل عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعات اللہ نے ذکر کیے، وہ بارش کی طلبی کے لیے، بارش اللہ سے مانگنے کے لیے کھلے میدان میں نکلے، دیکھا چیونٹیوں کی اکیڑیاں، چیونٹیوں کی بلیں ہیں، اور وہ بلوں سے باہر نکل کر اللہ سے بارش مانگ رہی ہیں، اور یہ چیونٹیاں جب دیکھتی ہیں ان کی سردار، وہ کہتی ہے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنی حفاظت کرو، اپنا بچاؤ کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت، یہ معجزہ عطا کیا تھا، یہ ان کی آوازیں بھی سن لیا کرتے تھے۔ اس کی آواز توحید پر مبنی، اس چونٹی کی آواز، اس کو بھی معلوم تھا سلیمان بھی محتاج ہے اللہ کا، اس کو بھی ضرورت ہے بارش کی جیسے ہمیں ضرورت ہے، اور توحید کی یہ پکار سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی کی آواز سنی، مسکرانے لگے اور اپنے اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، تو نے مجھ پر بھی یہ نعمت کی ہے، میرے والدین پر بھی یہ نعمت کی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم نیک اعمال ایسے کریں کہ تو راضی ہو جائے، اللہ ہمیں بھی اپنے رحمت میں داخل فرما لے، اپنے نیک بندوں میں ہمارا بھی شمار فرما لے۔ یہ داؤد سلیمان علیہ السلام کی دعا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بڑی عظیم دعا ہے، اور یہ دعا اللہ نے ہر انسان کو سکھلائی ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اسے یہ دعا کرنی چاہیے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں غور و فکر کیجئے،
چیونٹی کو بھی معلوم ہے مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بارش دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہاں یہ بھی معلوم ہوا اپنے اپنے بچاؤ کے اسباب اور طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ اسباب کو اختیار کرنا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا اس کا حکم ہے۔ چیونٹیوں نے اللہ سے مانگا اور توکل بھی اللہ پر کیا اور ساتھ ساتھ اپنا بچاؤ بھی کیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ چیونٹیوں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ ورنہ تم رون دی جاؤ گی، بچاؤ اختیار کرنا۔ پھر اللہ نے آگے سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہدہد کا ذکر کیا، یہ بھی توحید پر مبنی یہ واقعہ۔ اس نے یہ دیکھا سفر کرتے کرتے اڑتے اڑتے چلتے چلتے اس نے دیکھا ایک ایسے مکان سبا وادی میں جا پہنچا، دیکھا کہ قوم سبا جو ہے یہ انہوں نے اپنی بادشاہ ایک ملکہ ایک عورت کو بنا لیا ہے اللہ کو، اور پھر اللہ کی عبادت چھوڑ کر یہ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہاں پر حاضری لگانا، اپنے شاگردوں کو چیک کرنا، اپنے نمازیوں کو چیک کرنا، اپنے ماتحت لوگوں پر کنٹرول رکھنا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لگائی چیک کیا ہدہد غائب ہے۔ کہا ہدہد کہاں ہے؟ سلیمان کو علم نہیں ہے کہاں ہے، غائب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور تھوڑی جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد آئے گا میں اس کو ذبح کر دوں گا، ہاں اللہ یہ کہ کوئی واضح عذر لے کر آئے، کوئی واضح دلیل لے کر آئے پھر یہ بچ سکتا ہے۔ ادھر سے ہدہد آیا اور اس نے کیا کہا، میں ایک ایسی جگہ پر گیا ہوں، آج میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے۔ قوم سبا ہے جنہوں نے اپنا بادشاہ ایک عورت کو منتخب کر لیا ہے اور وہ سورج کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم دیکھتے ہیں تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، ہم تحقیق کرتے ہیں۔ خط لکھا، اور خط لکھنے کا طریقہ کیا تھا، سب سے پہلے اپنا تعارف اور پھر اس کا آغاز بسم اللہ سے، اور پھر آگے وہ پیغام جو دینا ہے، یہ خط لکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ 786 آغاز میں نہیں لکھنا بلکہ بسم اللہ لکھنی ہے، اپنا نام لکھیں۔ اللہ نے اس خط کا ذکر کیا، بڑا ہی مختصر خط، اور وقت کے حکمران کا یہ خط ایک کافر حکومت کے خلاف ہے۔ کیا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، بس اتنا خط ہے، یہ سلیمان کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز ہے۔ تم سب ہم پر چڑھائی نہ کرو، سب مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ، اتنا خط ہے۔ اس کا روب دیکھیے کتنا ہے۔ ملکہ سبا نے جب یہ پڑھا اپنی مجلس کو بلایا، اپنی پارلیمنٹ میں اپنا اجلاس منگوایا اور ان سے مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے، اور قوم کے پارلیمنٹ کے جو ممبر تھے وہ کہنے لگے آپ حکم دیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے جنگجو ہیں۔ ملکہ سبا بڑی سمجھدار، اس نے کہا جب بادشاہ اس زمین میں خرابی پیدا کرنا چاہیں، کسی حکومت کو گرانا چاہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں ہم چیک کرتے ہیں، شاید ممکن ہو کہ وہ مال چاہتا ہو، ہم ایک خط بھیجتے ہیں، اگر مال کی ضرورت ہے ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کا خط پہنچا اور اس نے کہا سلیمان علیہ السلام سے مال چاہیے، مال دے دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مال اللہ نے ہمیں بڑا عطا کیا ہے، تم اپنے تحفوں کے ساتھ خوش رہو۔ امریکہ تحفے بھیجتا ہے، IMF تحفے بھیجتا ہے، یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو، اور پریشان کیا جاتا ہے غریب عوام کو۔ سلیمان کو خط آیا، مال کی پیشکش ہوئی، ہم پر حملہ نہ کرو، کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، ہم اپنے لشکر لے کر آ رہے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ پھر ملکہ کے تخت کو لایا گیا، جب یہ معلوم ہو گیا ان کو کہ یہ مال نہیں چاہتا، یہ ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو وہ فرما بردار ہو کر مسلمان ہو کر جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ ہے وقت کا حکمران جس کی یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے۔
سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ نے اس واقعے میں بڑی برتیں رکھی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بڑی ذمہ داری تھی، میں بڑا مصروف تھا، بڑا مشغول تھا، میں تو اللہ تیری عبادت نہیں کر سکا، میری ذمہ داریاں بڑی تھی، میں عبادت نہیں کر سکا۔ سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت کے مالک اور اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے، ہر ایک چیز کا خیال رکھنے والے، کوئی عذر نہیں ہے انسانوں کے پاس کوئی یہ کہہ سکے کہ میں مصروف تھا، مشغول تھا، میں اللہ تیری عبادت نہیں کر سکا۔ اس کے بعد اللہ نے صالح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ قوم نے قسمیں اٹھائیں، ہم آج رات حملہ کریں گے اور اس کے اہل و عیال اور صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، اور ہم کہیں گے کہ ہم تو ہلاکت کے وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ یہ ڈرامہ اللہ کہتے ہیں یہ مکر و فریب انہوں نے کیا، پھر ہم نے بھی اس کا بندوبست کیا، ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے دوبارہ یہاں پر جناب لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات ذکر کیے۔ اللہ نے ڈرایا کہ یہ عورتوں کو چھوڑ کر بچوں کی طرف بھاگنے والے، لڑکوں کی طرف بھاگنے والے، اور جب قوم کے پاس کوئی جواب نہ رہا، بس یہی جواب تھا، یہ بڑا سوال، حضرت لوط علیہ السلام بڑے نیک بندے ہیں، ان کو اس بستی سے نکال دو۔ یہ اپنی اصلاح نہیں کی، اپنی غلطیوں کو درست نہیں کیا، دوسرے پر پریشر ڈالا اور اس کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو بچایا، ہجرت کا حکم دیا، اللہ کا پیغام سنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری بستی کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر اللہ نے زمین پر گرا دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل ذکر کیے۔ بتاؤ اللہ بہتر ہے یا جن کو یہ شریک کرتے ہیں، جو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا، آسمان سے پانی نازل کرنے والا، بغات اس سے نکالنے والا، وہ بہتر ہے یا یہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں؟ یا وہ بہتر ہے جس نے زمین کو قرار بنایا، زمین میں نہریں جاری کی، اس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، دو سمندر وہ بہہ رہے ہیں، درمیان میں اللہ تبارک یہ میٹھے پانی کا ہے اور یہ کڑوے پانی کا ہے، یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، درمیان میں کوئی دیکھنے والی رکاوٹ بھی نہیں ہے، یہ میٹھا پانی کبھی کڑوے پانی میں ملتا ہی نہیں ہے، یہ بنانے والا کون ہے؟ پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مضطر پریشان کی بات کو کون سننے والا ہے؟ پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ زمین پر خلیفے بنانے والا کون ہے؟ اس کے باوجود بھی تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تمہاری رہنمائی کرنے والا سمندروں میں تم سفر کرتے ہو، خشکی پر تم سفر کرتے ہو، تمہاری رہنمائی وہاں کون کرتا ہے؟ تمہارے لیے ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ اور کہیے ان کو، بتاؤ ان کو، آسمان زمین میں جو کچھ ہے اس کا غیب سب اللہ جانتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ قیامت قریب ایک جانور نکلے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا، لوگوں کو بتائے گا اللہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جانور بولیں گے، انسانوں کی زبان بولیں گے، بول بول کر بتائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا جب سور پھونک دیا جائے گا، لوگ ڈر جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، اور سب ذلیل و رسوا ہو کر اللہ کی طرف لوٹ رہے ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آج آپ دیکھتے ہیں پہاڑ بڑے مضبوط اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، یہ اڑ رہے ہوں گے، یہ روئی کے گالے بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ پہاڑ چل رہے ہوں گے جیسے روئی، یہ اون جب اس کو پینجا لگایا جاتا ہے تو اس کا ایک ایک گالا جدا ہو جاتا ہے، جیسے یہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس طرح یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، ریت کے ذرات بنا دیے جائیں گے۔ ہاں، کامیاب کون ہوگا؟ جو نیکی کر کے آئے گا، جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، وہ اس دن کی ہلاکت، بربادی اور سختی اور جزا فضا سے محفوظ کر دیا جائے گا، اور جس نے گناہ کیے ہوں گے اس کو منہ اوندا کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ حکم ہوا کہ آپ نے مسلمان بن کے رہنا ہے، فرما بردار بن کے رہنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ کی آیتوں کو اللہ نے نازل اس لیے کیا ہے، اللہ اپنی آیتیں دکھاتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے، کبھی سیلاب بھیج دیتا ہے، کبھی اللہ تب زلزلے بھیج دیتے ہیں، اللہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، کبھی طرح طرح کی بیماریاں، کبھی دہشت گردی میں مبتلا کر کے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک کو بھیج کر اللہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں، تاکہ یہ اپنے رب کو پہچان لیں، اپنے رب سے ڈر جائیں۔ اور آخر میں فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کرتے ہو نا، تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے، اس کو سب علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے آسان بنا دیں۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے عزتوں ترقیوں سے نوازیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں قرآن کے حفاظ، قرآن کے قراء، قرآن کے علماء اور قرآن کی دعوت، رسول کے سنت کی دعوت دینے والے اللہ ایسے بیٹے ایسی بیٹیاں اللہ ہمیں عطا فرمائیں، جو ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہوں، لوگوں کو قرآن نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کی تعلیم دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔